رشتہ داری کو جوڑنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو رشتہ داری کا خیال رکھ رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ نافرمان ہے، اگر وہ عاصی ہے، وہ سرکش ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ گنہگار ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے روزی دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، رشتہ داری کو جوڑنے والا گنہگار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، اللہ کا سرکش ہے، لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ اس کے باوجود بھی اس پر رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، وہ نیکی کا کام، اطاعت و فرما برداری کا کام جس کا سب سے زیادہ جلدی بدلہ ملتا ہے، اللہ جس کا سب سے جلدی بدلہ عطا فرماتے ہیں، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آگے فرمایا حتی ان اہل البیت لیکونون فجرا، یہاں تک کہ ایک خاندان اور ایک گھر والے فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن یکثر عددہم وتنمو اموالہم، ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے، افراد کے اعتبار سے بھی وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اذا تواصلوا، جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں۔ وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، اور کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہو اور محتاج ہو جائے، اگرچہ وہ خاندان نافرمان کیوں نہ ہو۔ کتنی عجیب و غریب بات۔ تو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان رزق، روزی اور زندگی گزارنے کے اچھے اسباب اور ذرائع کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ تمنا یا آرزو نہ ہو کہ اسے اچھی روزی مل جائے، اچھا رزق مل جائے، معاش، زندگی گزارنے کا ذریعہ مل جائے۔ یہ دوڑ دھوپ کوشش جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اس کے لیے، یہاں تک کہ روزی کی تلاش یا زیادہ مال اور روزی کا نشہ انسان کو اپنے وطن سے بھی دور لے جاتا ہے، سمندر پار بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے، ہر انسان کا مزاج ایسا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آج کے زمانے میں روزی کے، معاش کے مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے گئے اور ہو رہے ہیں۔ انسان بظاہر ترقی کر رہا ہے، لیکن روزی کے مسائل اس کے گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، الجھتے چلے جا رہے ہیں۔
اور بے شمار لوگ فقر و فاقے کے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کروں کہ پاکیزہ رزق کیسے ملتا ہے، کسے ملتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں، کیا ذریعے ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن اور دماغ میں بٹھا لیں کہ روزی دینے والا، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات یہ روزی مخلوق کو عطا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ ذہن و دماغ میں راسخ کر لیں، مضبوط کر لیں، اور ہر روزی کمانے والا، روزی حاصل کرنے والا، اس کے لیے محنت کرنے والا، روزی حاصل کرنے کے لیے جانے سے پہلے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس سلسلے میں وہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق، میرا مالک، وہ رازق ہے، روزی دینے والا ہے، رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، وہ معطی ہے، دینے والا ہے، وہ الوہاب ہے، بہت زیادہ بخشش اور عطا کرنے والا ہے، وہ المغنی ہے، غنی کرنے والا، مالدار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے 4 صفاتی نام ہیں۔ اس سلسلے میں جو بندہ روزی کی تلاش کرنے سے پہلے ان کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے گا تو وہ اطمینان کی کیفیت میں رہے گا، سکون کی کیفیت میں رہے گا۔ روزی کی تلاش اس کو زیادہ بے چین نہیں کرے گی، بے سکون نہیں کرے گی۔ اور ان صفاتی ناموں کو ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے سے دوسری بات یہ بھی حاصل ہوگی کہ بندہ شرک سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ جب یہ نام سامنے ہوں گے تو وہ کسی اور کو بخشنے والا، دینے والا، داتا، خزانے دینے والا نہیں سمجھے گا، صرف اللہ کو سمجھے گا۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہنوں میں یہ رکھنی چاہیے، اللہ کی صفاتی نام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ روزی حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں وہ تو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی لکھ دیتے ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی چند چیزیں لکھ دو، اس میں سے ایک روزی بھی ہے۔ اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ جب روزی کا معاملہ پہلے لکھ دیا گیا ہے، کتنی ملنی ہے، تو پھر ہم دوڑ دھوپ کیوں کریں، محنت کیوں کریں، کاروبار کیوں کریں؟ تو بھائی جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ رزق کا معاملہ لکھ دیا گیا ہے، اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے باہر آ جانے کے بعد، ماں کے پیٹ سے باہر آ جانے کے بعد، ہوش و شعور سنبھالنے کے بعد تمہیں اس روزی کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہاتھ پیر مارو گے، محنت کرو گے تو وہ لکھی ہوئی جو روزی ہے مقدر کی وہ ملے گی۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں 2 بنیادی کام کرنا ہے۔ ایک یہ کہ دنیا کے جو اسباب ہیں، دنیا کے جو ذریعے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، اس میں تم رہتے ہو، اس میں مکانات بناتے ہو، اس میں کھیتیاں کرتے ہو، اس میں باغات اگاتے ہو، اس کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، اس کے راستوں پر چلو، گھومو پھرو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اس کو استعمال کرو۔
تو رزق کے اسباب اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، تو دنیا کے یہ اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری چیز دینی اسباب کا اختیار کرنا، دینی اسباب، ایمانی اسباب، یعنی وہ کام، وہ اعمال، وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری رزق میں، تمہارے رزق میں، تمہاری روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا، فراخی عطا فرمائے گا، پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، سکون والی روزی اور زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کام اختیار کرنا، یہ دنیاوی اعمال اختیار کرنا ہے، تو دینی اعمال اختیار کرنا ہے۔ دنیا کے اعمال محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، کارخانہ لگاؤ، دکان لگاؤ، ملازمت اختیار کرو، کوئی اور کام کرو، وقت پر وہاں پہنچو، محنت کرو، کوشش کرو، یہ دنیا کے اسباب ہو گئے۔ اور دوسرا کام دینی اسباب، ایمانی اسباب اختیار کرنا، جن کو اختیار کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا اور پاکیزہ روزی نصیب کروں گا۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی، جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان، کوئی ذی روح والا اس وقت تک موت کا شکار نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی لکھی ہوئی روزی کو حاصل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور رزق کو حاصل کرنے میں اچھے راستے اختیار کرو۔ دین نے، شریعت نے جو راستے بتائے، جو ذریعے بتائے، جو اسباب بتائے، ان کے ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اگر روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، رزق کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں، تو یہ تاخیر اور دیری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے تم اس کو حاصل کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ مَا عِندَهُ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے یہاں جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے جو حدود بتا دی ہیں، دین نے جو باؤنڈری بتا دی ہے کہ اس کے اندر رزق اور روزی کے تلاش کرنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے تلاش کرو۔ اس سے باہر جا کر ان حدود کو پھلانگ کر کے روزی کو، رزق کو تلاش کرو گے تو پھر یہ اللہ کی معصیت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے روزی حاصل کرو گے تو ہو سکتا ہے روزی تو مل جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے، اللہ آپ سے راضی ہے اور اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا وہو قائم علی معصیت اللہ، جب تم اللہ کو دیکھو کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے حالانکہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی پر ہے، سرکشی و بغاوت پر ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ فَاحْذَرُوا اللَّهَ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، چوکنا ہو جاؤ ایسے موقع پر، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ اور اللہ کی یہ جب ڈھیل مہلت پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ گرفت میں لے گا، پکڑ میں لے گا، وہ ساری روزی جو غلط طریقے حاصل کی تھی سب ختم۔ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو دین کے راستے بتائے، شریعت کے راستے بتائے، ایمان کے اعمال یا ایمان کے جو ذریعے بتائے کہ ان طریقوں سے پاکیزہ روزی حاصل کرو، رزق کی کشادگی حاصل کرو، رزق میں فراخی حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ کئی آئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک عمل وہ ہے عبادت میں ذوق اور شوق۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی مقصد ہے ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا۔ اور عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ظاہری عبادت کی جو شکلیں ہیں وہ ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن عبادتوں میں ذوق و شوق نہیں۔ عبادت میں ذوق و شوق کا مطلب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ادب و احترام، ذوق و شوق، ایک فکر اور لگن کے ساتھ انسان عبادت کرے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو تو دوسروں کو محسوس ہو کہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑا ہے، خشوع و خضوع اس کے بدن پر ہے، رکوع اچھی طریقے سے کر رہا ہے، سجدے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، فرائض کی پابندی کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات میں لگا ہوا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی عظمت ہے اس کے دل و دماغ پر۔ جو عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ لگے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے لیے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے ہیں، سن لو کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ جب بندے اللہ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے، میں زمین کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واملأ یدیک رزقا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اور فارغ ہو جانے کا مطلب ہے ذوق شوق کے ساتھ میری عبادت کر، اس کے بدلے میں یہ دوں گا کہ تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق و روزی سے بھر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا تو املأ قلبک فقرا واملأ یدیک شغلا، تو تیرے دل میں فقر و فاقہ بھر دوں گا، دنیا چاہے کتنی بھی مل جائے ہائے توبہ مچی رہے گی، ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، ابھی یہ حاصل نہیں ہوا، ابھی وہ حاصل نہیں ہوا، اور ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اس کام سے فارغ نہیں ہوئے دوسرے کام سے فارغ نہیں ہوئے تیسرے کام میں الجھ گیا، تیسرے کام سے ابھی فارغ ہوا چوتھے کام میں الجھ گیا۔ اگر میری عبادت ذوق و شوق کے ساتھ نہیں کرو گے تو میں اس طرح تمہیں دنیا میں الجھا کے رکھ دوں گا۔ تو یہ پہلا سبب ہے اچھی پاکیزہ کشادہ روزی حاصل کرنے کا، کہ جو ہم عبادتیں کریں وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کریں۔ آج ہماری عبادتوں کا حال دیکھیے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی سرعت کے ساتھ، نہ اللہ کی عظمت کا خیال ہوتا ہے، نہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک بوجھ ہے جلدی سے ادا کیا بھاگے۔ جمعہ کا دن اللہ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا، اذان ہوتے ہی سارے کام بند، مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں اس شوق اور جذبے کے ساتھ جمعہ میں آتے ہو؟ جبکہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کا ذوق و شوق ان میں ایسا ہوتا تھا کہ صبح اندھیرے میں چراغ لے کے جاتے تھے، صبح سے جمعہ کے لیے آ رہے چراغ ہاتھوں میں لے کے مسجد نبوی کی طرف بڑھتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت اکثریت ہماری اس وقت حاضر ہوتی ہے جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بس خطبہ تھوڑا سا مل جائے، 2 رکعت مل جائے، اس کے بعد تیزی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں ہماری عبادتوں میں ذوق اور شوق؟ تو ایک سبب یہ ہے کہ عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا کیا جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ روزی کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دوسرا سبب وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس رہنے والے جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوائی ہیں، یتیم ہیں، اپاہج ہیں،
معذور لوگ ہیں اور تنگ دست ہیں، ان پر خرچ کریں، ان پر خرچ کریں گے اللہ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، اے لوگو تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے، رزق دیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم اس کے لائق ہو، تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں ان کی بدولت۔ کمزور لوگوں پر خرچ کریں گے، ان کے پیٹ جب بھریں گے، وہ شکم سیر ہوں گے، ان کے دل جب خوش ہوں گے تو وہ دل سے اپنے اوپر احسان کرنے والوں، خرچ کرنے والوں کے لیے دعائیں دیں گے، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے رزق کے دروازے کھولے گا۔ یا یہ بھی کہ وہ چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق کا جو خیال رکھے گا تو اللہ اس کا بھی خیال رکھے گا، اور اللہ کی مخلوق جب دل سے دعا دے گی تو پھر اللہ ان کی دعا کے نتیجے میں اپنے رحمت کے اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ ایک تو اپنے ارد گرد غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرنا ہے، دوسرے اہل علم پر، یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، ان پر خرچ کرنا یہ خصوصی طور پر رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی سہولتوں کا خیال رکھیں، وہ گرمیوں میں کس طرح رہ رہے ہیں، گرمی سے راحت کے جو اسباب ہیں وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں، سردی ان کی کس طرح گزرتی ہے، سردی سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ ان کے پاس ہے نہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں، ان کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی کمائی میں زیادہ دھیان دیتا تھا، ایک بھائی تھا وہ کام میں تھوڑا کم دھیان دیتا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں زیادہ حاضر رہتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، حدیثیں سیکھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ تر حاضر ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر کام دھندے میں زیادہ توجہ دینے والے بھائی کو ناراضگی ہوئی، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے ہاں علم کی اور حدیث کی مجلس میں اور درس میں زیادہ بیٹھتا ہے، کام دھندے پر توجہ نہیں دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کرنے والے کو الٹا سمجھایا کہ بھائی یہ جو علم حاصل کر رہا ہے، یہ جو علم حاصل کر رہا ہے، لعلک ترزق بہ، تمہیں جو روزی مل رہی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ بس میری محنت کی وجہ سے مل رہی ہے، شاید تجھے بھی روزی اس کے صدقے طفیل میں دی جا رہی ہو۔ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ بھی رزق کے دروازے کھولنے کا سبب ہے۔ یہ دو سبب ہوئے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ اسلام میں جتنی تاکید قریبی رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنے کی گئی ہے، شاید کسی اور مذہب میں کی گئی، اتنا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ددیحال کی طرف سے، ننیحال کی طرف سے، ان کو کہتے ہیں رحم کے رشتہ دار۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی حاجتوں کی تکمیل کرنا، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اور صلہ رحمی کے سلسلے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے سخت تاکید کی ہے۔ پہلے ہی پارے میں تیسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا وہی زیادہ خسارے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان پر خرچ کرنا، یہ رزق کے دروازے کھولنے کا اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کا اور سکون کی زندگی اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے، آپ اس پر خرچ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف ہی رہتا ہمیشہ، اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اس پر بھی خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو اعراض کر لو، اس سے تعلقات کو محدود کر لو، اس سے زیادہ ملو جلو نہیں، لیکن خرچ تو بہرحال کرنا ہے کیونکہ وہ رشتہ دار ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ رشتہ داری جوڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ دیں، بلکہ اصلی رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو رشتہ داری کا خیال رکھ رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ نافرمان ہے، اگر وہ عاصی ہے، وہ سرکش ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ گنہگار ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے روزی دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، رشتہ داری کو جوڑنے والا گنہگار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، اللہ کا سرکش ہے، لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ اس کے باوجود بھی اس پر رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، وہ نیکی کا کام، اطاعت و فرما برداری کا کام جس کا سب سے زیادہ جلدی بدلہ ملتا ہے، اللہ جس کا سب سے جلدی بدلہ عطا فرماتے ہیں، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آگے فرمایا، حتی ان اہل البیت لیکونون فجرا، یہاں تک کہ ایک خاندان اور ایک گھر والے فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن یکثر عددہم وتنمو اموالہم، ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے، افراد کے اعتبار سے بھی وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اذا تواصلوا، جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں۔ وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، اور کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہو اور محتاج ہو جائے، اگرچہ وہ خاندان نافرمان کیوں نہ ہو۔ کتنی عجیب و غریب بات۔ تو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھولتے رہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت تو یہ ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادی کر دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، لمبی عمر عطا کی جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو تیسرا سبب جو روزی کے کشادگی کا سبب بنتا ہے اور پاکیزہ رزق کے ملنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ چوتھا سبب اور چوتھا عمل جس کے ذریعے اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت دنیا کو پیچھے رکھیں، آخرت کے اعتبار سے فیصلہ کریں۔ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس میں یہ فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ نفع ہے، آخرت کے اعتبار سے مجھے یہ ملنا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر فیصلے کے وقت اگر دنیا کو پیچھے رکھے اور آخرت کو مقدم رکھے، آخرت کو آگے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اسے بھی کشادہ روزی عطا فرمائے گا۔ حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ میں اگر یہ کر لوں تو اتنا پروفٹ مل رہا ہے، اتنا فائدہ مل رہا ہے، اتنا نفع مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف دل کہتا ہے نہیں نہیں، آخرت میں تو یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ظاہر میں دنیا کے اعتبار سے نقصان کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یہ راستہ اختیار کرتا ہوں کاروبار میں تو دنیا کے اعتبار سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ فیصلہ لیتا ہے کہ نہیں، آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا چاہے نقصان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، خادم رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی، آخرت کے اعتبار سے وہ فیصلے لے گا، دنیا کو پیچھے رکھے گا، دنیا کے نفع و نقصان کو پیچھے رکھے گا، آخرت کے نفع و نقصان کو سامنے رکھے گا، اس کے اعتبار سے جو فیصلہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کو سمیٹ دیں گے، تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے، حل فرما دیں گے، اس کے دل کو مالداری سے بھر دیں گے، اور دنیا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، ناک رگڑ کر اس کے سامنے آئے گی، اللہ خزانے کے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ یہ چوتھا سبب ہے۔
پانچواں جو سبب ہے رزق کے حاصل کرنے کا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں بھی، خوب آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور قرآنی جو دعا ہے فَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہر وقت یہ مانگتے رہیں، اے اللہ رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد خصوصی طور پر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں اور قبول عمل مانگتا ہوں اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں۔ پاکیزہ رزق وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے اگرچہ زیادہ نہ ہو لیکن ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے ہم محتاج نہ ہوں۔ زیادہ مال کا، دولت کا نام رزق نہیں ہے۔ روزانہ فرشتے جو اعلان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو لیکن ضرورتیں اس سے پوری ہو جائے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ سے دور لے جائے اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے۔ یہ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں۔ حج اور عمرہ کرنا یہ بھی پاکیزہ روزی کے کھولنے کا اور کشادہ روزی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب آئے ہیں، اگر ان ہم چند اسباب کو بھی اختیار کریں تو روزی کا جو مسئلہ ہے، معاش کا جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ان اسباب کو اگر ہم اختیار کریں گے تو کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ خزانہ غیب سے کشادہ روزی بھی عطا فرمائے گا اور کسی کا محتاج بھی نہیں بنائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔